السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میں آپ سب سے کہتی ہوں، بالکل عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ آج کی موٹیویشن اور آج کے کچھ الفاظ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ آیت ہے، "پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا"۔ اس آیت کو جس طرح سے میں نے آبزرو کیا اور جو آیت کا جو مقصد تھا، جو مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا۔ کچھ دن پہلے میرا سامنا اس آیت کے ساتھ ہوا۔ اس آیت کو پڑھنے کو اور سمجھنے کے بعد جو پہلا سوال میرے مائنڈ میں آیا وہ یہی تھا کہ میں نے یوٹیوب پہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میری ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں آ رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کرتا تھا، بہت بار خیال آیا کہ ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے اس کام پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ یہ سوچ کر کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ فیس کرتا ہے، ناکامیاں بھی اور کامیابیاں دونوں، لیکن اگر اس کی لائف میں کبھی ایسا فیز آ جائے جہاں اس کی ساری امیدیں اور سارے خواب ٹوٹ کر بکھر جائیں، وہاں اسے کھڑے ہونے میں اور سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ کہتے ہیں اپنی کمزوریاں کسی کو نہیں بتانی چاہیے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی کمزوریاں کسی کی خیر کی خاطر بتا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ شاید کوئی اپنی زندگی کی کمزوریوں کو یا آپ کی کمزوریوں کو سن کر اپنی زندگی میں پھر سے چلنے کے قابل بن جائے۔ ایک لمبا وقت گزارنے کے بعد مجھے خیال آیا، یوٹیوب میرا ایک وقت پر دوست بنا تھا جہاں میں موٹیویشن دے رہی تھی، تو میں نے اس سفر کو چھوڑ کر حاصل تو بہت کچھ کیا، لیکن وہ سب میری ذات کے اندر کہیں جذب ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے وہ سب اپنے اندر جذب کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جن کو میری ضرورت ہے۔ جیسا کہ یہ آیت مجھ سے بار بار کہہ رہی ہے، "پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا"۔ کوئی بھی آیت معمولی نہیں ہوتی اور کوئی بھی آیت بلا وجہ ہم تک نہیں بھیجی جاتی، تو پھر ایسا کیا خاص بات ہے اس میں کہ جو اللہ نے مجھ سمیت آپ سب کو بھی پڑھنے کی توفیق دی؟ ایسا کچھ تو ہے جو ہم پہلے مس کر دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سب کو مس کر دیا، اپنی یوٹیوب کی اس پیاری سی فیملی کو۔ ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملیں تو وہ ہمیں بڑے اچھے لفظوں کے ساتھ ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس آیت کو پڑھیں اور اس آیت کی گہرائی کا اندازہ لگا سکیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آپ دھیان سے سنیں، ہم سب اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح، کبھی اپنے غم کی صورت میں، کبھی تکلیف کی صورت میں، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی تسبیح کی صورت میں، کبھی خوشی کی صورت میں۔ میں بھی اللہ کو دل میں یاد تو کر رہی تھی، لیکن محفل میں کرنا چھوڑ دیا، اور وہ میری محفل آپ سب سے جڑی ہے۔ جیسے اس آیت نے مجھے سوچ میں ڈال کر حیران کر دیا، اسی طرح یہ آیت آپ سب کے لیے بھی ایک میسیج ہے، ایک اللہ کا پیغام ہے۔ آپ سب کے ذہن میں ابھی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کو بلا کر ایک دفعہ یہ بات سوچیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں بتائی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی احساس ہو کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہاں انسانوں والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک یاد کرے اور دوسرا پرواہ ہی نہ کرے، یہاں دو طرف معاملہ ہے۔ یہاں بے رحمی نہیں ہے، یہاں بے پرواہی نہیں ہے، یہاں بے قدری نہیں ہے۔ تو بس میں نے بھی یہی اسی وقت سوچا، تصور کیا کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس محفل میں بھی اور اس تنہائی کی محفل میں بھی جو میرے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ دل کی محفل سے بھی بڑی محفل فرشتوں کی محفل ہے، اور یہاں کسی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بس اسے یاد کرنا ہے، اور اتنے اربوں انسانوں میں سے وہ خاص آپ کا ذکر کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم دنیا کی محفل میں جاتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی انسان کو لے کر تو کبھی کسی انسان کو لے کر۔ ہماری زندگی کی کوئی تو محفل ایسی ہونی چاہیے جس میں اس رب کا ذکر ہو،
جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ بس اس آیت نے مجھے سوچ میں ڈال دیا اور اس سوچ نے مجھے آپ تک اس پیغام کو بھیجنے والا بنا دیا۔ امید کرتی ہوں آج کی موٹیویشن آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ ملوں گی نئی امید، نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔